الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الاصول من علم الاصول میں نسخ کے مبحث میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ نسخ کی کتنی قسمیں ہیں۔ نسخ کی قسموں کو کئی اعتبار سے ہم بیان کر سکتے ہیں، یا نسخ کو متعدد اور مختلف اعتبارات سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دو اعتبار سے نسخ کی تقسیم کی ہے۔ سب سے پہلا اعتبار رکھا ہے کہ نسخ کی تقسیم نص سے منسوخ کے اعتبار سے، اور دوسری تقسیم کی ہے نسخ کی تقسیم ناسخ کے اعتبار سے۔ ایک ہی چیز کو جب ہم متعدد اعتبارات سے تقسیم کرتے ہیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ مثلا آپ کی کلاس جماعت خامسہ ہے، اگر ہمیں تقسیم کرنا ہو آپ کی کلاس جماعت خامسہ کو، تو جماعت خامسہ کو ہم کئی اعتبارات سے تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہر ایک اعتبار سے جب تقسیم کریں گے تو جو رزلٹ نکلے گا وہ مختلف ہوگا، متعدد ہوگا۔ پہلی تقسیم جماعت خامسہ کے بچوں کی تقسیم پاس اور فیل کے اعتبار سے، اعتبار ہم نے کیا پاس اور فیل کے اعتبار سے، کتنے بچے پاس ہوئے کتنے بچے فیل ہوئے۔ مثلا 5 بچے پاس ہوئے اور 3 بچے فیل ہوئے، تو جماعت خامسہ کی تقسیم پاس اور فیل کے اعتبار سے لڑکوں کی دو طرح سے تقسیم کی جا سکتی ہے۔ پہلی قسم وہ لڑکے جو پاس ہوئے ان کی تعداد 5 ہے، دوسری قسم وہ لڑکے جو فیل ہوئے ان کی تعداد 3 ہے، 5 اور 3۔ اب جب ہم اعتبار چینج کریں گے، جماعت خامسہ کے بچوں کی تقسیم ہاسٹلر اور نان ہاسٹلر کے اعتبار سے، کون سے لڑکے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں کون سے لڑکے ہاسٹل میں نہیں رہ رہے ہیں، اس اعتبار سے ہم تقسیم کریں تو دو تقسیم ہو سکتی ہے۔ جماعت خامسہ کے وہ بچے جو ہاسٹل میں رہ رہے ہیں ان کی تعداد ہو سکتا ہے 7 آئے، وہ بچے جو ہاسٹل میں نہیں رہ رہے ہیں ان کی تعداد ہو سکتا ہے 1 ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اعتبارات کو الگ الگ کرتے ہیں، مختلف اعتبارات لاتے ہیں، تو جس چیز کی بھی ہم تقسیم کرتے ہیں اس کے نتیجے ہر تقسیم میں مختلف ہوں گے۔ اب جیسے اسم ہے، اسم کی تقسیم تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ اسم کی تقسیم بنا کے اعتبار سے، ایسے ہی اسم کی تقسیم تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے، مذکر اور مؤنث۔ اسم کی تقسیم اس کے صیغوں کے اعتبار سے 3 قسمیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ اسم کی تقسیم اعراب اور بنا کے اعتبار سے، معرب اور مبنی۔ تو ایسے ہی جو نسخ ہے اس کی تقسیم کر رہے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نص سے منسوخ کا اعتبار کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں نص سے منسوخ کا جب ہم اعتبار کریں گے تو نسخ کی 3 قسمیں ہوں گی۔ سب سے پہلی قسم کہتے ہیں ما نسخ حکمہ وبقی لفظہ وہذا هو الکثیر فی القرآن، جس کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہو لیکن اس کا نص، اس کا لفظ باقی ہو، یعنی لفظ باقی رہے گا اور لفظ جس حکم پہ دلالت کرے گا وہ حکم منسوخ کر دیا گیا ہوگا۔ اور کہتے ہیں قرآن کریم میں اس قسم کی تعداد زیادہ ہے۔ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 مسلمان ہوں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ 200 دشمنوں پر وہ بھاری پڑیں۔ یہ آیت ہے۔
یہ آیت قرآن کریم میں باقی ہے، سورہ انفال آیت نمبر 65 کیا کہا گیا اس آیت میں؟ حکم اس آیت کا کیا ہے کہ اگر 20 مسلمان ہوں تو 200 دشمنوں سے بھاگ نہیں کھڑے ہو سکتے، یعنی ایک کے مقابلے میں 10، ایک مسلمان اپنے 10 دشمنوں سے مقابلہ کرے گا۔ حکم یہی ہے۔ اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا سورہ انفال کی آیت نمبر 66، یعنی اس کے بعد والی آیت میں کہا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے تخفیف کر رہے ہیں، یعنی جو پہلے حکم دیا گیا کہ 20 200 کے مقابلے میں، 1 10 کے مقابلے میں، اس حکم میں تخفیف کیا جا رہا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، کہ اب اگر تمہاری تعداد 100 ہو تو ضروری ہے کہ تم 200 پر بھاری آؤ، یعنی 1 کے مقابلے میں 2۔ پہلی والی آیت نمبر 65 میں کیا تھا حکم اس کا کہ 1 کے مقابلے میں 10، آیت نمبر 66 میں 1 کے مقابلے میں 2۔ تو لہذا حکم منسوخ ہوا پہلے والی آیت کا، لیکن پہلی آیت قرآن کریم میں باقی ہے، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَحِکْمَةُ نَسْخِ الْحُکْمِ دُونَ اللَّفْظِ، حکم کو منسوخ کر دیا گیا، لفظ جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے اس معنی کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن لفظ باقی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ بقاء ثواب التلاوہ وتذکیر الامہ بحکمت النسخ، کیونکہ قرآن کریم کی جو نازل کرنے کے مقاصد ہیں، ایک مقصد ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور تلاوت پہ ثواب حاصل کرنا، دوسرا مقصد ہے قرآن کریم کے معانی پہ غور و فکر کرنا، اور تیسرا مقصد ہے جس معانی پہ قرآن کریم کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں ان معانی پہ عمل کرنا۔ تو عمل کرنا، تدبر کرنا اور تلاوت کرنا۔ تو اگر ایک مقصد ان میں سے اٹھا لیا گیا، جیسے معانی پہ عمل کرنا، یہ مقصد منسوخ ہو گیا، تو اب بھی 2 مقاصد موجود ہیں۔ وہ مقاصد کیا ہیں؟ تلاوت کرنا، جب بھی ہم تلاوت کریں گے ہم ثواب کے مستحق ہوں گے، اور دوسرا مقصد ہے کہ اس لفظ کے معنی پہ غور و فکر کرنا۔ لہذا جب ہم اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 یہ آیت تلاوت کرتے ہیں تو ہر ایک لفظ کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے معنی پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے ہمارے ساتھ کتنی نرمی کی ہے، کتنی تخفیف کی ہے، کتنی آسانی کی ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہو گئی۔ نسخ منسوخ کے اعتبار سے نسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حکم منسوخ کر دیا گیا ہو لیکن لفظ اس کا باقی ہو، اس کی یہ مثال ہو گئی۔ دوسری قسم لفظ منسوخ کر دیا گیا ہو لیکن حکم باقی ہو، لفظ قرآن کریم میں کہیں نہیں موجود ہوگا، اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن وہ لفظ منسوخ لفظ جس حکم پہ دلالت کر رہا تھا وہ حکم باقی ہے۔ جیسے آیت رجم کی آیت، رجم کے تعلق سے قرآن کریم میں کہیں آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی، اسی لیے بعض معاصرین نے آیت رجم کا انکار کیا ہے۔ بعض جو دور جدید کے کتاب ہیں، لکھنے والے ہیں، ان لوگوں نے رجم کا ہی انکار کیا ہے۔ عنایت اللہ سبحانی کی مشہور کتاب حقیقت رجم آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، یعنی رجم کی حقیقت کا ہی انکار کر دیا کہ رجم کوئی شریعت میں قانون اور سزا نہیں ہے، حالانکہ تمام امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ رجم کی آیت قرآن کریم میں اتری تھی، قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت رجم کی آیت بھی تھی، لیکن اس کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور اس کا حکم باقی ہے، لہذا رجم کا حکم باقی ہے۔
امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی تخریج ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا فیما انزل اللہ آیت الرجم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت رجم کو قرآن کریم میں نازل کیا، اتارا، فقرأناہا، اس آیت رجم کو ہم نے پڑھا، تلاوت کی، وعقلناہا، اور اس کو سمجھا، ووعیناہا، اور اس کو یاد بھی کیا، ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم پہ عمل بھی کیا، لہذا جو لوگ اس سزا کے مستحق پائے گئے ان کو رجم بھی کیا، ورجمنا بعدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بھی اس حکم پہ عمل کیا۔ دیکھیے کتنی تاکید ہے اس حدیث کے اندر۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رجم کی آیت قرآن کریم میں اتری، قرآن کریم کی آیتوں کے ضمن میں ایک آیت رجم بھی تھی۔ کیا یہ آیت رجم مجہول تھی؟ نہیں، اس آیت رجم کی ہم لوگوں نے تلاوت بھی کی، اس آیت رجم کا معنی بھی ہم نے سمجھا، اس آیت رجم کو ہم نے یاد بھی کیا۔ کیا اس آیت رجم پہ عمل نہیں رہا؟ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آیت رجم پہ عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بھی آیت رجم پہ عمل کیا، لہذا رجم کا حکم یہ حق ہے، اور رجم کی آیت یہ حق ہے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَخْشَى إِن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَن يَقُولَ قَائِلٌ، تو مجھے خوف ہو رہا ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی، مجھے اندیشہ لاحق ہو رہا ہے کہ بعد میں آنے والے کچھ لوگ یہ کہیں گے واللہ ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کے اندر ہم رجم کی آیت کہیں نہیں پا رہے ہیں، فَيُضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، تو لوگ گمراہ کریں یا گمراہ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فریضے کے چھوڑنے کے پاداش میں۔ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا، رجم یہ ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہر اس شخص کے لیے سزا مقرر ہے جس نے زنا کا ارتکاب کیا، اگر وہ شادی شدہ مرد ہے یا شادی شدہ عورت ہے، یا پھر وقامت البینہ، اور دلیل موجود ہے، او کان الحبل او الاعتراف، یا تو دلیل کی بنیاد پہ، بینہ کی بنیاد پہ، گواہی کی بنیاد پہ ایک شادی شدہ مرد یا ایک شادی شدہ عورت کے جریمہ یعنی زنا کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے تین چیزیں بتلائی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب سے پہلا شہادت، کہ لوگ گواہی دیں، دلیل قائم کریں، یا تو پھر وہ عورت حاملہ ہو جائے، حاملہ ہو جائے یعنی اس کا شوہر اس کے پاس نہیں ہے، شوہر کہیں چلا گیا کویت کمانے کے لیے، سعودیہ کمانے کے لیے، 2 سال کے بعد اس کی واپسی ہے اور بیوی حمل سے ہو گئی، یعنی شوہر اور بیوی کی ملاقات ہی نہیں ہوا، دونوں کے درمیان ملاقات ہی نہیں طے پایا، اور ادھر بیوی حاملہ ہو گئی، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ بیوی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ اول اعتراف، یا پھر جو جرم کرنے والے ہیں وہ لوگ خود معترف ہوں، خود اعتراف کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں یہ بات مکمل طور پہ واضح ہے، اور حدیث کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام بخاری، امام مسلم نے حدیث کی تخریج کی ہے، جس کو متفق علیہ کہتے ہیں، کہ رجم کی آیت یہ قرآن کریم میں موجود تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجم کی آیت کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کے حکم پر عمل کیا، اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام کا بھی معمول رہا رجم کی آیت پر عمل کرنے کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَحِكْمَةُ نَسْخِ اللَّفْظِ دُونَ الْحُكْمِ اختبار الامت فی العمل بما لا یجدون لفظه فی القرآن وتحقیق ایمانهم بما انزل اللہ تعالی عکس حال الیہود الذین حاولوا کتم نص الرجم فی التوراۃ۔ کہ اس کی حکمت کیا ہے
کہ لفظ کو منسوخ کر دیا جائے اور حکم باقی رہے. جب حکم منسوخ ہو گیا تھا لفظ باقی تھا تب تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ لفظ کی ہم تلاوت کریں گے ثواب ملے گا، لیکن یہاں پہ لفظ ہی منسوخ ہو گیا، حکم باقی ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی کئی حکمتیں ہیں. سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کو آزمائش میں ڈالنا چاہ رہا ہے، کہ آزمائش میں ڈالے، دیکھے کہ کیا یہ لوگ اس حکم پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے جس کے لفظ کو قرآن کریم میں پاتے ہیں یا نہیں پاتے. جس کے لفظ کو قرآن کریم میں نہیں پاتے ہیں، کیا اس حکم پہ یہ لوگ عمل کرتے ہیں یا عمل نہیں کرتے. یہ پہلی حکمت. دوسری حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی ہیں، جو کچھ بھی نازل کی ہیں، ان کے اوپر کتنا کون ایمان رکھتا ہے، اس کی پرکھ، اس کا امتحان. اور تیسری کہ اہل یہودیوں کی جو حالت تھی، یہودیوں کی حالت کے برعکس، اس کے برخلاف مسلمان اس بات کا اظہار کرے کہ ہاں حکم یہ موجود ہے، گرچہ الفاظ موجود نہیں، اور ہم اس حکم پر ایمان رکھتے ہیں. یہودیوں نے کیا کیا؟ آیت رجم کو ان لوگوں نے حذف کر دیا، یا آیت رجم کو ان لوگوں نے چھپا لیا. تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس کو واضح کریں. تو یہ دوسری قسم ہو گئی. نص منسوخ کے اعتبار سے نسخ کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم لفظ باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے. دوسری قسم لفظ منسوخ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے. اور تیسری قسم لفظ اور حکم دونوں منسوخ ہیں. اس کی مثال جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات، کہ قرآن کریم کی آیتوں میں سے ایک آیت ایسی تھی جو آیت یہ ثابت کر رہی تھی کہ 10 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی. پھر اس کے بعد اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا ایک دوسری آیت سے جو قرآن کریم میں نازل تھی کہ 10 کے بجائے 5 مرتبہ اگر دودھ پی لے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور رضاعت کی یہ دونوں آیتیں، 5 والی آیت جو 5 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت کرتی ہے یا 10 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت کرتی ہے، دونوں آیتیں قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں. لہذا 10 مرتبہ دودھ پینے سے جو رضاعت ثابت ہو جائے گی، اس کا لفظ بھی منسوخ ہے اور اس کا حکم بھی منسوخ ہے. اب آگے کل کے درس میں انشاءاللہ ناسخ کے اعتبار سے نسخ کی قسمیں ہم پڑھیں گے، جس کو علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے بتلایا ہے کہ 4 قسمیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.